وہ عام ہستی نہیں بلکہ اللہ کا، بولیے، اور صاف ظاہر ہے یبین لکم کثیرا، جو پیچھے حقائق کے بیان کا ذکر کیا، اب نور کہہ کر بتا دیا کہ جب نور جلوہ گر ہوتا ہے اور اس کی روشنی ہر سمت پھیلتی ہے تو پھر پردہ رہتا ہی نہیں، پھر سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اندھیروں میں چھپے ہوئے حقائق بھی بے نقاب ہو کر دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ معنی ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ تو ایک تو وہ خود سراپا نور ہے، کیا ہے؟ سراپا نور ہے، اور دوسرا وکتاب مبین، پھر کرم والائے کرم، ہم نے رسول کو نور بنایا، اور اس رسول کے قلب مبارک پر اترنے والی جو کتاب ہے وہ کتاب بھی کوئی عام کتاب نہیں، کتاب مبین، روشن کتاب، ہر شے کی وضاحت کرنے والی کتاب، اور ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ تو حاضرین محترم، یہ تو قرآن مجید کا ایک مقام جہاں خالق کائنات نے اپنے مصطفیٰ کی شان نورانیت کا ذکر کیا۔ اس لیے میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ تمام مفسرین، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر جلالین لے لیں، امام بیضاوی کی تفسیر بیضاوی لے لیں، امام ساوی کی تفسیر ساوی لے لیں، یا امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر لے لیں، امام ابن جریر طبری کی تفسیر ابن جریر لے لیں، تفسیر معالم التنزیل لے لیں، الغرض تفسیر ابن عباس لے لیں، المکیاس لے لیں، یعنی ان تمام مفسرین کرام نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہاں قد جاءکم من اللہ نور سے مراد المراد بہی ہوا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا پہلا مقام۔ اب آگے چلیں تو خالق کائنات نے اپنے حبیب کے نور ہونے کا ذکر صرف ایک مقام پر نہیں، بولیے، ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید نے 5 مقامات پر آقا دو جہاں کی شان نورانیت کا ذکر کیا۔ پہلا مقام سورہ المائدہ آیت نمبر 15، پھر دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ النور، اور سورہ النور کی آیت نمبر 35، جہاں خالق کائنات نے ابتدا کی اپنے نور سے، ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح الی آخر الآیہ۔ آگے پھر طویل مضمون ہے، مگر جو خاص نقطہ بیان کرنے والا ہے وہ پہلے 2 جملوں میں رب نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا، بولیے کیا ہے؟ اپنے نور ہونے کا ذکر کر کے آگے فرمایا مثل نور ہی، کیا کہا؟ مثل نور ہی۔ رب نے کہا لوگوں، ایک ہے اس کی حقیقت نور، ایک ہے اس کی حقیقت نور، اس حقیقت تک تو تمہاری رسائی ممکن نہیں۔ وہ جو نور ہے وہ تو فوق العقل بھی ہے، فوق الحواس بھی ہے، فوق الادراک بھی ہے، فوق الوجدان بھی ہے، اور فوق الگمان بھی ہے۔ اس نور تک تو رسائی ممکن نہیں، مگر اس نور کو پہچاننا چاہو تو فرمایا مثل نور ہی، اس نور کی کچھ مثالیں اللہ نے زمین پر بھیجی، کچھ تمثیلات بھیجی ہیں جن کے ذریعے اس نور کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب فرمایا نا مثل نور ہی، اب یہ اہل علم جانتے ہیں نور ہی مضاف مضاف الیہ، اس کا معنی ہے اس کا نور، کیا ہے؟ بولیے، اس کا نور، اس کا مطلب ہے وہ اور ہے اور اس کا نور، بولیے، نور اور ہے، اور اس کا نور کیا ہے؟ بس اس کے نور سے مراد آئمہ مفسرین نے اور
امام المفسرین حضرت قاب الاخبار اور حضرت سعید بن جبیر دونوں فرماتے ہیں مثل نور ہی سے المراد بہی ہوا محمد الرسول اللہ، اللہ کے نور سے مراد آقا دو جہاں کی ذات مبارک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے نور سے مراد کون ہے؟ نور مصطفیٰ۔ اب حاضرین محترم تھوڑی سی بات کو، یہ تو جلیل القدر مفسرین کا قول میں نے عرض کر دیا، مگر بات کو تھوڑا اور واضح کر دوں۔ آئیے، جب اس نے کہا نا کہ میں نور ہوں، اب کہا کہ میرے شان نورانیت کو تم جانو گے کیسے، پہچانو گے کیسے؟ اللہ کی ذات تک تو کسی کی رسائی، بولیے، نہ حواس کی ہے، نہ عقل کی ہے، نہ ادراک کی ہے، نہ شعور کی ہے، نہ وجدان کی ہے، نہ گمان کی، تو کیسے پہچانے؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنے اس نور کی پہچان کے لیے اپنے نور کی کچھ تمثیلات، مثالیں، اور مثل نور ہی یعنی اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ اس زمین پر جتنی چیزوں کو بھی آپ نور کہہ سکتے ہیں، یہ سب اللہ کے نور کی مثالیں ہیں۔ یہ سب اللہ کے نور کی کیا؟ سورج کا چمکنا بھی اللہ کے نور کی مثال ہے، چاند کی روشنی بھی اللہ کے نور کی مثال ہے، تاروں کی چمک بھی اللہ کے نور کی، بولیے، چراغوں کا روشن ہونا یہ بھی اللہ کے نور کی کیا ہے؟ مثال ہے۔ یہ سب مثالیں اللہ کے نور کی ہیں، جن کے ذریعے اس نور کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ مگر فرمایا یوں تو مثالیں ہم نے بے شمار رکھی ہیں، مگر ان تمام مثالوں میں میرے نور کی کامل مثال جس کے ذریعے اس نور ذات کو پہچانا جا سکتا ہے، وہ مثال نور ہی، اس سے مراد نور محمد مصطفیٰ، وہ نور محمدی ہے کہ جو اس نور کی تمہیں پہچان کرواتا ہے، دسے صورت راہ بے صورت دا، یعنی اس نور کو اللہ نے متشکل کر کے اس لیے بھیجا تاکہ وہ جو صورت سے پاک اور محسوسات سے پاک نور ہے، اس کا راستہ بھی تو کسی نے دکھانا ہے، اس کی پہچان بھی تو کسی نے کرانی ہے۔ اس لیے تاجدار گولڑا نے کہا دسے صورت راہ بے، یہ نور ہے جو اس نور کی مثال بیان کر رہا۔ یہ ہے دوسرا مقام۔ اور پھر قرآن مجید کا تیسرا مقام، قرآن مجید کی سورہ الصف، اور سورہ الصف کی آیت نمبر 8 ہے، جہاں خالق کائنات نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب نے فرمایا کہ یہ بدبخت کافر لوگ، مشرک لوگ، میرے مصطفیٰ کے دشمن، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کیسے؟ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، سورج کی طرف منہ کر کے پھونکے ماریں، بھلا سورج کی روشنی میں کوئی فرق آتا ہے؟ جی، تو خالق کائنات نے ایک مثال بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے منہ کی پھونکوں سے میرا جلایا ہوا، میرا روشن کیا ہوا نور کبھی بجھ نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ۔ محترم علامہ محمد احسان رضوی صاحب ہماری آج کی بزم میں تشریف لائے، ہم انہیں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بحمد اللہ حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے تیسرا مقام قرآن مجید کا سورہ الصف میں جہاں فرمایا کہ یہ کفار، مشرکین، دشمنان دین اور دشمنان رسول اور دشمنان خدا اور دشمنان مصطفیٰ، جو اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو نقطہ کمال تک لے جانے والا، اس نور کی حفاظت کرنے والا، اس نور کو بجھنے سے بچانے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا نور جسے کفار بجھانا چاہتے ہیں اور کون سا نور ہے جسے خدا بچانا چاہتا ہے؟
حاضرین محترم، یہاں اس سے مراد نور دین بھی ہے، نور ایمان بھی ہے، نور اسلام بھی ہے، چونکہ ان کی ایمان سے بھی دشمنی تھی، اسلام سے بھی دشمنی تھی، قرآن سے بھی دشمنی، یہ سب نور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب نور کس نور نے روشن کیے؟ مانا ایمان نور ہے، مگر اس ایمان کا نور کس نور سے روشن ہوا؟ دین نور ہے، مگر اس دین کے نور کو کس نور نے روشن کیا؟ قرآن نور ہے، اسلام نور، مگر نور اسلام اسے روشن کرنے والا بھی تو کوئی نور ہوگا، وہ ذات ہے تاجدار کائنات کی، اور کفار اور مشرکین کی جس دشمنی کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو کیا بجھانا چاہتے تھے۔ آئیے پریکٹیکلی احادیث کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو اسلام، ایمان اور دین کی شمع کو گل کرنے کے لیے کفار اور مشرکین کس پر حملہ آور ہوتے تھے، اٹیک کس پر کرتے تھے، پہلے کس کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے؟ ان کے سارے بیٹھ کر جو ناپاک منصوبے بنتے تھے وہ تاجدار کائنات کے قتل کے منصوبے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ وہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر حضور کے قتل کے منصوبے بناتے کہ آقا علیہ السلام کے وجود کو اس صفحہ ہستی سے معاذ اللہ مٹا دیا جائے۔ شب ہجرت جب آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لانے لگے تو ننگی تلواریں لے کر گھر کا محاصرہ کرنے والے کس کو مٹانے کے لیے آئے تھے؟ بولیے، کس کو؟ تاجدار کائنات کی ذات اقدس کو قتل کرنے کے لیے۔ اور جب حضور ان کے درمیان سے نکل گئے تو 100 سرخ اونٹوں کا انعام کس لیے اعلان کیا تھا قریش مکہ نے کہ جو محمد کو معاذ اللہ قتل کر دے گا یا گرفتار کر کے لے آئے گا اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ مقصد کیا تھا کہ وہ ہمارے درمیان سے مکہ سے بچ کر مدینہ نہ چلے جائیں، کیونکہ وجود مصطفیٰ سے ہی نور ایمان ہے، نور دین ہے، نور اسلام ہے، نور قرآن ہے، لہذا اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کو رب نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ، جس نور کو وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی تو نور ذات مصطفیٰ، وہی تو حقیقت محمدی ہے کہ جس کو مٹانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور رب کہتا ہے واللہ متم نورہ، وہ اپنے نور کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ اس متم نورہ کی تفسیر خود قرآن نے بیان کی، واللہ یعصمک من الناس، حبیب یہ لاکھ جتن کر لے تیرا خدا تجھے اپنے دشمنوں کی تمام ناپاک پالیسیوں کو خاک میں ملا کر تیرا رب ہر جگہ تیری حفاظت فرمانے والا۔ تو حفاظت الہی کا وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ حضور کے ساتھ، اور اسی وعدہ حفاظت الہی کو ادھر کہا واللہ متم نورہ، کہ رب اپنے نور کی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اپنے نور کو نقطہ کمال تک پہنچانا جانتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہاں سے بھی معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ جس نور کو کفار بجھانا چاہتے تھے اور جس نور کو خدا پروان چڑھانا چاہتا تھا وہ نور بھی کوئی اور نور نہیں، وہ نور ذات محمد مصطفیٰ۔ تو کتنے ہو گئے؟ بولیے، 3 مقامات۔ پھر چوتھا مقام قرآن مجید کا، جہاں خالق کائنات نے اپنے حبیب کی شان نورانیت کا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، میرے آقا کی مختلف صفات قرآن بیان کر رہا ہے، شاہد کہہ کر، مبشر کہہ کر، نذیر کہہ کر، وداعیا الی اللہ، داعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت حق دینے والا، ان ساری صفات کو بیان کر کے رب کائنات نے جس صفت پر آیت کریمہ کا اختتام کیا وہ یہ ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس کائنات میں چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا؟ بولیے، چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ اب حاضرین محترم، اس کو چمکتا ہوا سورج کہہ لیں یا روشن چراغ کہہ لیں، معنی جو بھی کر لیں،
مگر کوئی سوچ کے بتائے سورج نور ہے یا ظلمت؟ بولیے، سورج کیا ہے؟ چراغ، روشن چراغ، نور ہے یا ظلمت؟ جی نور۔ اگر چراغ بھی نور، سورج بھی کیا ہے؟ نور ہے، تو رب کائنات سراج منیر کہہ کر فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب، ہم نے آپ کو اس کائنات کے اندر ایسا روشن سورج بنا کے بھیجا کہ یہ آسمان کا سورج یہ تو صرف تھوڑے وقت کے لیے، محدود وقت کے لیے اور ایک محدود مقام تک اپنی روشنی کے ذریعے اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ تجھے ایسا روشن سورج بنایا کہ محبوب قیامت تک، شرق سے لے کے غرب تک اور تخت و سرا سے لا مکان تک ساری کائنات کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے سب سے بڑا سراج منیر وجود محمد مصطفیٰ کو بنا کے جن کی آمد سے، جن کی جلوہ گری سے کائنات کے سارے اندھیرے چھٹ گئے، سارے اندھیرے، ظلمتیں کافور ہو گئی اور ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ یہ چوتھا مقام ہے قرآن مجید کا جہاں خالق کائنات اپنے محبوب کو سراج منیر کہہ رہا ہے، اور پانچواں اور آخری مقام جہاں خالق کائنات نے خود اپنی زبان قدرت سے اپنے محبوب کی شان نورانیت کا ذکر کیا، وہ ہے قرآن مجید کی سورہ النجم۔ کیا ہے؟ سورہ، اور اس کی پہلی آیت کریمہ کا پہلا لفظ والنجم کیا ہے؟ والنجم، قسم ہے روشن ستارے کی، قسم ہے، پھر بولیے، قسم ہے روشن ستارے کی۔ کون سا روشن ستارہ؟ کس روشن ستارے کی مولا تو قسم کھا رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس نجم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، النجم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آیت کریمہ میں روشن ستارے سے مراد تاجدار کائنات کی ذات اقدس ہے، حضور کی ذات گرامی ہے۔ پتہ چلا کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کے حسن کو ایک چمکتے ہوئے ستارے سے تشبیہ دی، رخ مصطفیٰ کو، حسن مصطفیٰ کو، جمال رسول کو ایک روشن ستارے سے کیا تشبیہ دی، اور اپنے محبوب کے سراپا کو چمکتا ہوا ستارہ کہہ کر پھر مصطفیٰ کے چمکنے کی اور تاجدار کائنات کی روشن ہونے کی رب ذوالجلال نے کیا قسم کھائی، والنجم، قسم ہے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے میرے محبوب آپ کے نور مبارک کی۔ تو جب اللہ نے حضور کی ذات اقدس کو ستارے سے تشبیہ دی، اب بتائیے ستارہ نور ہے یا ظلمت؟ کیا ہے؟ ستارہ بھی، سورج بھی۔ تو کہیں سورج کہہ کر حضور کے نور کو بیان کیا اور کہیں بولیے ستارہ کہہ کر نور کو بیان کیا۔ اب حاضرین محترم، بات ختم کرتے ہوئے پہلے صرف اس نور کا ذکر تھا، تذکرہ تھا، سمپلی تذکرہ تھا، اور یہاں اس آخری مقام پر خالق کائنات نے خالی ان کو ستارہ ہونا بیان نہیں کیا، بلکہ والنجم کہہ کر اپنے محبوب کی شان نورانیت کی قسم کھائی، اپنے محبوب کی شان نورانیت کی کیا قسم کھائی، تاکہ انکار کی گنجائش باقی، بولیے جس معاملے میں اللہ کی قسم آ جائے پھر وہاں انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ تو قرآن مجید ہے جو جا بجا کتنے مقامات پر؟ 5 مقامات پر نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہا ہے۔ اور پھر حاضرین محترم، کثرت کے ساتھ حضور کی احادیث جن میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان نورانیت کا کیا ذکر مبارک کیا۔
آج کی نشست میں ہم نے ان احادیث کے بجائے صرف قرآن کا ذکر اس لیے کیا کہ حدیث کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، روایت کے اوپر، درایت کے اوپر، سند کے اوپر 100 باتیں ہو سکتی ہیں، مگر قرآن وہ ہے کہ جس پر کوئی دوسری بات، بولیے اس کا انکار ممکن، بولیے انکار ممکن نہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے کائنات انسانی کو بشارت دی، بڑی خوشخبری سناتے ہوئے، قد جاءکم من اللہ نور، اے زمانے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس رب کا نور آ گیا۔ ارے تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو بقائے نور بنانے والا نور مصطفیٰ آ گیا، مختلف اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو روشنی دے کر راستہ دکھانے والا نور آ گیا۔ ظلمت میں بھٹکنے والوں، گمراہیوں میں بھٹکنے والوں، جبر اور ظلم کی تاریک رات میں جینے والوں، آؤ وہ نور آ گیا جس نے ہر طرف عدل کا سویرا کر دیا، عدل کی روشنی پھیلا دی۔ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں، وہ نور آ گیا جس نے ہر طرف علم کی روشنی پھیلا دی۔ ارے گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں، وہ نور آ گیا جس نے ہدایت کی روشنی پھیلا دی۔ اور کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں، آج وہ نور آ گیا جس نے ہر طرف توحید کا اجالا کر دیا، اور ایسا اجالا کیا کہ میرے آقا نے فرمایا اب میرے بعد قیامت تک مجھے اپنی امت میں پلٹ کے شرک آنے کا کوئی اندیشہ، پلٹ کر شرک آنے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ لہذا حاضرین محترم، آج چونکہ اس نور کی آمد کے نورانی مہینے کی آج چونکہ پہلی رات ہے، لہذا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آؤ یہ مہینہ بھر اس نور کی آمد کی دھوم بجا دو، گلی گلی کوچا کوچا حضور کے ذکر کو عام کرو، تاجدار کائنات کے عشق اور محبت کو بانٹنے کی کوشش کرو، دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلانے کی کوشش کرو، اور پھر جہاں اپنی لوکل سطح پر حضور کے میلاد کے جشن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محافل مجالس سجا کر ذکر آمد نور کو جیسے عام کرنا ہے، آئیے اسی کے ساتھ ہی تاجدار کائنات کی آمد کا سب سے بڑا اور عالمی جشن، سب سے بڑا اور بولیے عالمی جشن، جس میں دنیا بھر سے عشاقان رسول اپنی نمائندگی کرتے ہیں، کہاں ہوتا ہے؟ اونچا بولیے، کہاں؟ مینار پاکستان، لاہور کی سرزمین پر۔ بس آپ کو بات ختم ہو گئی، دعوت ہے کہ آپ سب لوگ 12 ربیع الاول کی رات اس عالمی جشن میلاد میں بھی شریک ہوں، جہاں حضور شیخ الاسلام کا خصوصی خطاب بھی سنیں، اور پھر رات بھر حضور کے میلاد کا جشن منا کر جب ولادت مصطفیٰ کی گھڑی آئے تو سب کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں، ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس سلسلہ خیر کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آقا دو جہاں کا ذکر کرنے، ذکر سننے کی توفیق عطا فرما، اور حضور کی آمد کے اس مبارک مہینے کا صدقہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اس مجلس کے حاضرین کی سب جائز نیک حاجات کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارا مقدر بنا دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔